الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. حاجی صاحب ذرا سیدھے ہاتھ پہ دیکھیے گا، یہ وہ نہر زبیدہ ہے جس کے بارے میں ماشاءاللہ بھائی نے بہت اچھے سے سمجھایا، آپ کو بہت اچھے سے گائیڈ کیا. یہ نہر زبیدہ کے آثار ہیں، یہ نہر زبیدہ ہے، اسی میں پانی چلتا رہا کم و بیش 900,000 سال چلتی رہی کم و بیش. دیکھ رہے ہیں سعودی حکومت نے بہت اچھے انتظام کیے ہیں پانی کے، تو اب اس میں پانی نہیں ہے، ایک ضرورت کے طور پر چھوڑ دیا گیا. حاجی صاحبان آپ بھی زندگی کے اندر کوئی ایسا کام کر کے جائیں یہاں سے بغداد تک تو زندگی میں آپ ایسا کوئی نیک کام کر کے جس کا ثواب قیامت تک ملتے رہے، صدقہ جاری رہے. باقی یہ پیسہ جزات زمینیں سب چھوڑ کے چلے جائیں گے. ہمارے جو پیچھے پڑے ہمارا نہیں ہے، وہ پیچھے والوں کی مرضی ہے، اچھے کام میں لگائیں برے کام میں لگائیں، لیکن آپ اسی شہر مقدس کے اندر یہاں پر جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں خرچ کریں. یہاں پر 1 روپیہ خرچ کریں گے نا 1 لاکھ کا ثواب ہے. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو اللہ پاک کا وعدہ ہے، اللہ پاک 10 گنا بڑھا کر دیتا ہے. اور ایک غریب کو ایک مسکین کو کھانا کھلانا کرانے سے بہتر ہے. ایسے پر یہاں پر جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، کیونکہ ہم اپنے ساتھ جو لے کر جائیں گے نا اچھے اعمال لے کر جائیں گے. اگر ہمارے اعمال اچھے ہیں جنت ہی جنت ہے، مزے ہی مزے ہیں. اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں دوزخ کی دوزخ ہے. اللہ پاک ہم سب کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرمائے. یہ سامنے دیکھیں جو کہ آگے میٹرو کا اسٹیشن بھی آئے گا. جو حج کے ٹائم میٹرو چلتی ہے حجاج کرام کے لیے، جو نہیں چلتے تو یہ میٹرو چلتی ہے. یہاں پر میٹرو بھی ہوتی ہے، گاڑیاں بھی ہوتی ہیں، لوگ پیدل بھی سفر کرتے ہیں. تو یہ میٹرو کے لیے روڈ ہے. اس کا آگے مزدلفہ میں اسٹیشن بھی آئے گا، وہ بھی جا کے دکھائیں گے. یہ صرف حج کے ٹائم ہی چلے گی، باقی پورا سال بند رہے گی. یہ میٹرو صرف حج کے چلتی ہے حجاج کرام کے لیے. اور یہ ابھی اس کا مزدلفہ دیکھیں، یہ اس کا اسٹیشن بھی آ چکا ہے. اپنے ویب پہ دیکھیں یہ میٹرو کا اسٹیشن ہے. یہ میٹرو کا اسٹیشن اپنے الٹے ہاتھ پہ اور سیدھے ہاتھ پہ دیکھیے گا جو حجاج کرام عرفات سے پیدل سفر کرتے ہیں. جو حجاج کرام عرفات سے پیدل سفر کرتے ہیں خطبہ سننے کے بعد یہ راستہ آ رہا ہے. یہ پیدل کے راستے ہیں جو حجاج کرام پیدل سفر کر کے مزدلفہ پہنچیں گے. الحمدللہ ہم بھی مزدلفہ پہنچ چکے ہیں. جو میرے اللہ کا دوسرا رحمت بڑا میدان ہے، میدان مزدلفہ. مزدلفہ کے اندر ہماری ایک زیارت ہے، وہ ہے مسجد مشعر الحرام. مسجد مشعر الحرام جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے. یہ مسجد پورا سال بند رہے گی، صرف حج کے ٹائم ہی کھلے گی حجاج کرام کے لیے. اور جیسے حجاج کرام خطبہ سننے کے بعد وہاں سے روانہ ہو کر، کیونکہ وہ میدان خالی کرنا ہوتا ہے مغرب کے وقت. تو ابھی ہم پہنچ چکے ہیں. ابھی سیدھا پہ دیکھیں گے مسجد مشعر الحرام. تو جتنے بھی حجاج کرام وہاں سے روانہ ہوں گے عرفات سے، تو اس مسجد کے اندر اذان ہوگی جس کے بعد آپ نے 2 نمازیں پڑھنی ہے ایک ساتھ، مغرب اور عشاء. صرف عرفات میں مغرب عشاء آپ مزدلفہ میں پڑھیں گے. پھر آپ نے انتظار کرنا ہے پوری رات، یہاں نہیں ہوں گے، چاہے سردی ہے چاہے گرمی، اپنے کھلے آسمان کے نیچے گزارنا ہے. یہاں پر چاہے غریب ہے، چاہے کوئی امیر ہے، چاہے کوئی بادشاہ ہے، چاہے کوئی فقیر ہے، کسی کو کسی کے اوپر کوئی فوقیت نہیں ہوتی. چاہے مکہ کا بادشاہ کیوں نہ ہو، چاہے غریب کیوں نہ ہو، یہاں سب برابر بیٹھے ہوتے ہیں اللہ کے اس میدان کے اندر. اور سب اللہ پاک سے رو رو کر دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ آج بخش دے، میرے مولا آج بخش دے. اور جن حاجوں کے گناہ عرفات میں معاف نہیں ہوتے نا، ان کے یہاں پر معاف ہو جاتے ہیں. اور حجاج کرام 10 کی صبح ایسے روانہ ہوتے ہیں جیسے ایک بچہ اپنی ماں کی کوکھ سے پیدا ہوتا ہے، جس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا. 10 کی رات یہاں گزاریں گے تو جیسے 10 کی صبح ہوگی تو یہاں سے روڈ کے ساتھ دیکھیں یہ پتھر پڑے ہیں. یہ دیکھو شیطان پتھر روڈ کے ساتھ ساتھ دیکھیں یہ پتھر ہیں، یہ کنکری ہیں، جو کہ آپ نے 49 کنکریاں اٹھانی ہیں. 49 کنکریاں اٹھائیں گے. یہ روڈ کے ساتھ ساتھ ساری پڑی. یہ مزدلفہ کا میدان ہے، یہ سارا مزدلفہ کا میدان ہے. تو یہاں سے 49 کنکریاں اکٹھی کریں گے، آپ روانہ ہو جائیں گے مینا کی طرف. جب مینا میں پہنچیں گے وہاں پر جمرات شیطان ہے، جو کہ بڑے شیطان کو 10 کے دن 60 کنکریاں ماری جائیں گی. 11 کے دن یہ پتھر شیطان پانی کے لیے چنتے ہیں بڑے سو ٹپنا برابر لگا کو وہاں اونڈلتا ہے. حج کی طرف کیا ہے کیسے کھڑی اونڈلتی نہیں اور لگا اونڈل ڈالتے ہوں.
शैतान कंकरे मारे सोचे तो यहाँ से 49 कंकरे उठाएंगे, कंकरे उठा के रवाना हो जाएंगे मीना की तरफ। जब मीना में पहुंचेंगे वहाँ जमरात शैतान है, जो कि बड़े शैतान को 10 के दिन 7 कंकरे मारी जाएंगी, 11 के दिन 3 शैतान है, तीनों को साथ साथ मारी जाएंगी, और 12 के दिन भी तीनों को साथ साथ मारी जाएंगी। ये टोटल 49 हुई। जरा मिल के पढ़िए, आय अल्लाह हमें इसी साल इस मैदान में एक रात रहने की तौफीक अता फरमा। आय अल्लाह हमें इसी साल इस मैदान से कंकरियां उठाने और शैतान को मारने की सादत नसीब फरमा। कंकरियां मारेंगे ना शैतान को, सब मारेंगे, सब रेडी है इंशाल्लाह। तो जैसे कि अभी हम दूर से देखेंगे, आज हम दूर से देखेंगे, ये वही शैतान है जो हमें पूरा साल बहकाता है, हमसे उल्टा सीधे काम करवाता है। आज हम दूर से देखेंगे, लेकिन जब अल्लाह पाक मौका देगा, करीब जाएंगे तो करीब जाएंगे। बात याद आ गई, 35 लाख 40 लाख इतने हाजिर रहते हैं, हर एक 49 कंकरियां ले जाकर वहाँ मारे रहता, तो कितना जमा होना वो कंकरियां, टनों के हिसाब से जमा होते हैं कंकरियां, नहीं? लेकिन एक रिवायत में ये बात आती है, अल्लाह तबारक व तआला जिनके हज को कबूल करते हैं तो उनके यहाँ जो कंकरियां मारे रहते नहीं, उन कंकरियों को फरिश्तों के जरिए से ऊपर उठा लेते हैं। सुभान अल्लाह। फरिश्तों के जरिए से उन कंकरियों को ऊपर उठा लेते हैं। और ना अगर ऐसे ही बाकी रखा जाता तो पहाड़ों के पहाड़ कंकरियों के हर साल 35 लाख कंकरियां हर साल अगर मारते तो पहाड़ बनते थे ना कंकरियों के। तो अल्लाह तबारक व तआला जो है उन कंकरियों को फरिश्तों के जरिए से उठा लेते हैं। ये जिनका हज मकबूल समझा जाता है। माशाअल्लाह। जी हम पहुंचने वाले हैं वादी मैसर। वादी मैसर जहाँ पर मेरे अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ था, जो हाथियों का लश्कर तबाह हुआ था अबाबील परिंदों से। सुनते भी होंगे, पढ़ते भी होंगे ना, अबाबील आए और हाथी तबाह हो गए। एक अबरा नामी शख्स था, यमन का बादशाह था, उसने एक आलीशान महल बना रखा था, जो कहता था कि नऊज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह आप बैतुल्लाह को छोड़कर इसकी इबादत करें। ये बात मेरे अल्लाह को पसंद ना आई, और एक दिन एक मुसलमान गया, उसके गिरजाघर पर जाकर पेशाब कर दिया। अबरा का गुस्सा आया, अबरा ने हाथियों का लश्कर लिया, फौजें ली, और नऊज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह बैतुल्लाह को गिराने की नीयत से रवाना हुआ। अभी आप सीधे हाथ पे देखेंगे, ये जो बोर्ड लगे हुए 2-3 बोर्ड है, खाली एरिया पड़ा है, ये वो एरिया है। और पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो हाथियों का लश्कर लेकर वहां से रवाना हुआ। जब यहाँ पर पहुंचा तो जो सबसे बड़ा हाथी था वो आगे जाने से इनकार कर रहा था, पीछे मोड़ते चला जाता, बैतुल्लाह की तरफ मोड़ते वो ना जाता। फिर मेरे अल्लाह ने सूरत फील अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, ये पूरी की पूरी सूरत अल्लाह पाक ने इसी वाक़े पर नाज़िल की। तो अल्लाह पाक ने हाथियों के लश्कर को तबाह करने के लिए अबाबील के परिंदे भेजे। झुंड के झुंड आए, यहाँ पहुंचे, यहाँ से कंकरियां उठाई, उड़ान भरी, और ऊपर जाकर वो कंकरियां छोड़ दी। हाथियों को लगती, हाथी सवारों को लगती, और मैसर के मकाम पर तबाह व बर्बाद हो गए। थोड़ी देर बाद पहुंचने वाले हैं मकाम इस्माइल। अब यह सिलसिला शुरू हुआ, जो कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे को अल्लाह के हुक्म से लेकर आते हैं कुर्बानी के लिए, ज़िबा करने के लिए। ये सामने वाले वो पत्थर का जरा गाड़ी स्लो करो जीवा हाँ, स्लो है। यहाँ पर क्या है, जुबा किए थे इस्माइल इस्लाम। तो गाड़ी जा पहाड़ की तो इस्लाम समझ जाते हैं कि अल्लाह ताला मेरे बेटे इस्माइल की कुर्बानी मांग रहे हैं, क्योंकि जो सबसे प्यारी, जो सबसे कीमती है वो मुझे मेरा बेटा है। और आपको पता है हुक्म से मेरे अल्लाह का हुक्म होता था, छुरी चलती, तो उसी वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुस्से में आते हैं और छुरी को नीचे मारती है, छुरी लगती है पत्थर को, पत्थर रेसा रेसा हो जाता है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला से अर्ज करता है, अल्लाह क्या मेरे इस्माइल की गर्दन हार्ड थी और पत्थर नाजुक था, जो पत्थर तो टूट गया और मेरे इस्माइल की गर्दन पर छुरी नहीं चली। और उसी वक्त मेरा अल्लाह हुक्म देता है, हजरत जब्राइल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाओ और जन्नत से एक मेंढा, एक दुम्बा लेकर आओ और इस्माइल को फौरी साइड पर कर दो। और जैसे ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोबारा छुरी चलाते हैं तो छुरी चल जाती है, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं।
اور جیسے آنکھیں کھولتی ہیں سامنے اسماعیل مسکرا رہا ہو تو دمبا ذبح ہو جاتا ہے. سلسلہ چلتا رہتا ہوتے تو شاید آج آپ اور میں بھی نہ ہوتے اگر وہی سلسلہ چلتا رہتا. اللہ پاک غفور رحیم ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ جو آج ہم گھروں میں کیا کرتے ہیں ہماری کو قبول فرمائے. یہ سارا مینا کا ایریا ہے یہ دکھائیں گے بعد میں. یہ دکھائیں گے بعد میں انشاءاللہ. اس کے پیچھے ایک مسجد ہے کہ مسجد خیب. مسجد خیب. دو آگے مینار دو پیچھے ہے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت مسجد ہے. بہت بڑی مسجد ہے. یہ بھی صرف حج کے ٹائم ہی کھلے گی باقی پورا سال بند رہے گی. ایک سال بند رہے تو مسجد چلتا کیا چلتا ہے. حج کا معاملہ. یہ دیکھیں یہ مسجد ہے. پیچھے دو مینار. یہاں پر 70 انبیاء کرام نے آرام کیا اس مسجد خیف کے اندر. یہ مسجد خیف مینا کی مسجد ہے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت مسجد ہے. تھوڑا آگے دیکھیے گا ذرا. اس مسجد کے تھوڑا آگے دیکھیں ایک بلڈنگ کے اوپر ایک سفید سا آپ کو وہ نظر آ رہا ہے چھپر لگا ہوا ہے جو کہ خیمہ لگا ہوا ہے. یہ دیکھو شیطان پتھر مار دیں سو. اوپر بڑی چھپر نیچے 3 فلور اندھیرا بھی ہے. اس بلڈنگ کے اوپر دیکھیں بالکل سیدھا ادھر مسجد سے آگے ادھر آ جائیں. اس سائڈ پہ آ جائیں بالکل سیدھا. یہ بالکل سیدھا یہ بلڈنگ کے اوپر ایک خیمہ لگا ہوا ہے چھپر لگا ہوا ہے. اسی کے اندر وہ جمرات شیطان ہے. اسی کے اندر وہ جمرات شیطان ہے. ٹینٹ لگایا نا اوپر واچ جو اوپر ٹینٹ ہے نیچے فلور بنے ہوئے ہیں. اس کے اندر اسی کے اندر جمرات شیطان لائن میں ہے. اسی میں کاٹ رہا ہوں سر کو جی تم سب میں کاٹتے ہیں کیا. تو اسی شیطان کو آپ 10 کے دن 7 کنکریاں ماریں گے تو اس میں 3 ہیں تو 11 کے دن تینوں کو مارنی ہوتی ہے. 10 کے دن صرف ایک کو مارنی ہوتی ہے بڑے والے کو. تو اس کے بعد جو 11 کا دن آئے گا 7 تو 12 کے دن بھی تینوں کو 7 مارے جائیں گے. ٹوٹل 49 ہوئی. تو ذرا اس سائڈ پہ دیکھیں اپنا مینا کو دیکھیں مینا کی بستی کو دیکھیں جو دنیا میں سب سے بڑی بستی ہے. خیمہ بھی ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت وادی ہے. اس بستی کے اندر جو حجاج اکرام رہتے ہیں 35 لاکھ 40 لاکھ حجاج اکرام آتے ہیں. تو ماشاءاللہ سعودی حکومت بہت اچھے انتظام کرتی ہے. ہر چیز کی سہولیات دی جاتی ہے. کھانا پینا رہائش کسی چیز کی دقت نہیں ہوتی. باقی ازمائشیں بھی ہے اللہ کی طرف سے جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں تو اللہ پاک انہیں کو آزماتا ہے. تو اللہ پاک آپ کو جہاں پر جب بھی لے کے نا یہاں پر صبر کرنا ہے شکر کرنا ہے سننا. تکلیفیں بھی آئے گی ازمائشیں بھی آئے گی. یہ میرے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اسی شہر مقدس کے اندر جتنا دن کوشش کریں اپنا قیمتی وقت حرم میں گزاریں. بیت جا کے عبادت کریں دعائیں مانگیں کیونکہ آپ حرم کے اندر حدود حرم کے اندر کوئی بھی نیکی کرتے ہیں نا 1 کے بدلے 1 لاکھ کا ثواب ہے. حدود حرم کے اندر ایک نیکی کرتے ہیں تو یہ بنا کی بستی ہے ماشاءاللہ. اچھا سوچو کہیں کہ کیا غفور رحیم ہے اللہ. یہ جو ہے نا خیمے فائر پروف بھی ہے. ایک تو واٹر پروف ہے فائر پروف مطلب آگ لگے تو بھی کیا نہیں ہوتا جلتا نہیں. 1975 میں ایسا کچھ تو ایک مرتبہ مینا میں جو ہے آگ لگ گئی تھی. کہتے ہیں کہ 1000 حاجیوں کا انتقال ہو گیا تھا. تب سے سعودی گورنمنٹ جو ہے حاجیوں کے فائدے کے لیے ان کے سہولت کے لیے فائر پروف یہ خیمے بھی ہیں. آگ لگے تو بھی آگ اسے یہ نقصان نہیں ہوتا. اور دوسری بات واٹر الحمدللہ ہمارے جو مزدلفہ نظر نہیں آئے گا سے یعنی وہ ادھر بازو ہے وہ ویسے تو 2-3 ہے. ایک نہیں ہے 2-3 ہے. ہمارے انہوں پوچھ رہے تھے سلیٹر ہاؤس ہے وہ 2-3 جگہ ہے وہ بڑے مطلب بڑے علاقے ہیں. جی وہ سامنے دیکھیں یلو اپنا یلو ہے بلڈنگ. یلو بلڈنگ وہ اینڈ میں یہ وہی ہے قربان گاہ. ہاں قربان